ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا، وہ ایک ابھی حال ہی میں مشہور ہوئے ہیں، اور وہ پہلے کوئی آن لائن شو کرتے تھے یوٹیوب پہ، اب وہ کسی بھی مین اسٹریم چینل پہ شو کر رہے ہیں. تو اس میں آڈینس بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مڈل کلاس امی کے بارے میں گفتگو کی. ابھی مدرس ڈے بھی گزرا ہے، اور ویسے بھی ہم ماں کی عظمت کی ہر وقت اعتراف کرنا چاہیے اور ہر وقت ماننا چاہیے. اس کی ریزن وہ اسٹیٹس ہے جو اللہ نے ماں کو دیا ہے، پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کی خدمت ہے، اور ماں کا آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. لیکن میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ آپ کو نا سب سے زیادہ زندگی میں افسوس جس انسان کے مرنے کا ہوتا ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے. ریزن کیا ہوتی ہے؟ ماں سے محبت اپنی جگہ، ماں آپ کا سب سے پرانا دوست ہوتی ہے. جب آپ نے آنکھ کھولی، ماں کو دیکھا، تب سے لے کے بڑے ہونے تک، شادی ہونے کے بعد بھی آپ کا سب سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. اس لیے ماں سب سے کلوز فرینڈ ہوتی ہے، اور آپ کی سب چیزیں جانتی ہے، آپ کے مزاج کو جانتی ہے، سب چیز جانتی ہے. تو اس لیے ماں سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ماں کی ظاہر ہے ماں کی عزت بھی اسی حساب سے ہے، جو حیثیت ہے اس حساب سے عزت بھی کرنی چاہیے، اور ماں کا خیال بھی بہت کرنا چاہیے. لیکن ہمارے خاص طور پہ مڈل کلاس سوسائٹی میں، پاکستان انڈیا کی، ایک اور کردار ہوتا ہے جس کا نام ہے باپ، جس کو ابو، ڈیڈی، بابا، یہ سب ناموں سے بلایا جاتا ہے. بابا سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کوئی فرینڈلی سے ابو ہے. ابو سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کوئی شہد کی مکھی کے نر ٹائپ ابو ہے. اور ڈیڈی سے لگے گا آپ کو کہ تھوڑا برگر ماحول ہے. اور ابا سے لگے گا کہ ایک نارمل ابا بول رہے ہیں تو نارمل ہی ہوں گے ابو. لیکن ایک ایج تک ابو جو ہوتے ہیں، ہر ایک کے ابو، زیادہ تر کے ابو، آپ ابو کو، اپنے والد کو اس چشمے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی امی نے آپ کو پہنا ہوتا ہے. یعنی انہوں نے بتایا تو تمہارے ابو بہت غصہ کریں گے، تمہارے ابو یہ کریں گے، تمہارے یہ سن لیں، تمہارے ابو میں ابو سے شکایت کروں گا، ابو کو کہوں گی، ابو تمہیں بتائیں گے، ابو آ جائیں آفس سے، میں بتاتی ہوں، ابو آ گئے تو یہ کہیں گے، ابو آ گئے تو ماریں گے، ابو آ گئے تو ڈانٹیں گے، ابو آ گئے تو ناراض ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی. اس کے نتیجے میں ابو کا جو کیریکٹر آپ کے ذہن میں امپیکٹ جو بنتا ہے وہ ایک ویلن ٹائپ کیریکٹر ہوتا ہے. اور وہ تقریباً 11-12 سال کی ایج تک آپ ابو کو اسی اسکیچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسکیچ آپ کی امی نے ڈرا کیا ہوتا ہے. میں اس کو غلط صحیح نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط اسکیچ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ویلن ہوتا ہے وہ. اچھا، وہ ریزن ماں کی نیت بری نہیں ہوتی، باپ سے متنفر کرنا مقصد نہیں ہوتا ماؤں کا. امی یہ چاہتی ہیں کہ ابو کے ڈر سے آپ شرارت نہ کریں، ابو کے ڈر سے. حالانکہ اس وقت شرارتیں کیا ہوتی تھیں؟ مطلب سب سے بڑی شرارت یہ ہوتی تھی کہ دوپہر کو سوئے نہیں اور آپ جاگے، یہ شرارت ہوتی تھی. یا دوپہر کو گھر سے باہر چلے گئے، یا چھت پہ چڑھ گئے، یا نل کھول دیا. مطلب یہ شرارتیں تھیں جس پر ڈرایا جاتا تھا ابو سے کہ ابو کو پتہ چل گیا تو یہ ہوگا. تو ابو کے آنے سے پہلے آپ جلدی سے سو جاتے تھے کہ پٹائی سے بچ سکیں یا ڈانٹ سے بچ سکیں. تو وہ جو ویلن والا کریکٹر ہوتا ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو باپ ہوتے ہیں، جو والد ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں ویلن کے طور پہ لیا جا رہا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کلوز کر لیتے ہیں اور فرینڈلی ہو جاتے ہیں. تو پھر ریئلائز ہوتا ہے ان بچوں کو کہ یار ہمارا باپ گبر سنگھ نہیں ہے، ہمارا باپ تو نارمل آدمی ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ صحیح ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ڈسٹینس بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے اب بچہ کالج میں آ گیا ہے یا میٹرک میں ہے اور اس سے میں کلوز ہوا تو اس کو پتہ نہیں کیا لگے گا، تو وہ ڈسٹینس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی پوائنٹ پہ جو جتنا ہوتا ہے. اور بچہ جو ہوتا ہے وہ خود بڑھا لیتا ہے اس ڈسٹینس کو. تو اس کو آپ، میرے دوست تھے، اور بھی میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں کہ یار میرا باپ اگر صحیح آدمی ہوتا نا تو میں، ابے تو اس کے گھر میں رہ رہا ہے، تنفی اس نے دی ہے کالج کی، جو کپڑے پہنا ہوا اس کے پیسوں کے، اس کی محنت کے ہیں. وہ بس میں لٹک کے جاتا ہے گھر میں گاڑی چھوڑ کے. اس آدمی کے بارے میں آپ کے ویلنش خیالات ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کی گروسری خرید رہا ہوتا ہے. ابھی شادی کے بعد گروسری خریدنے میں مزہ آتا ہے، کتنے کی آتی ہے پتہ چلتا ہے. کوئی چیز کوئی اٹھاتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو، جب آپ کیلکولیٹ، ہر بندہ جب بیگم کے ساتھ گروسری کرنے جا رہا تھا تو چیزیں ڈال کے چیک دماغ میں کیلکولیٹر چل رہا تھا، اب اتنا ہوا. اور آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھنا جب ٹن پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں وہ اسکین ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر کچھ جگہوں پہ جہاں پہ اماؤنٹ ٹوٹل میں آ رہا ہوتا ہے، اسکین ہوا پھر اماؤنٹ ٹوٹل، جس حساب سے ٹوٹل بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ ذرا بندوں کی جو ادھر کھڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ. خواتین لاپرواہ بیگمار، وہ رکھتی جاتی ہے، کیا ہوگا یہ خراب ہے دوسرا لے آؤ.
وہ کہتے ہیں نہیں رہنے دو نا, ٹیگ نہیں ہے تو نہیں لے کر آؤ جا کے, اور ادھر سے وہ نمبر انکریز ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے اس کے ایکسپریشن اور ہارٹ بیٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے. تو آپ نے اتنے عرصے تک ایک آدمی جو کہ آپ کے گھر میں گروسری بھی ڈلوا رہا تھا, جو آپ کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہا تھا, جو آپ کو نئے جوتے کپڑے بھی دلا رہا تھا, جس نے ٹی وی میں لے کر آیا, رنگین ٹی وی میں لے کر آیا گھر میں, آپ کو چھت دی, محنت کی, آپ کی طبیعت خراب ہونے پہ دوا بھی کرائی, ہاسپٹل بھی لے گیا, آپ کو پڑھایا بھی, آپ کو ڈانٹا بھی کہ پڑھائی کی طرف توجہ دو, اچھے نمبر لاؤ, تاکہ یہ سب اس نے کیا. وہ ولن ہے, آپ کو ولن لگ رہا ہے وہ, مطلب آپ کو ولن اگر لگ رہا ہے تو آپ کون ہے پھر؟ مطلب آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اگر آپ اپنے باپ کو ولن سمجھتے ہیں. باپ بات نہیں کرتا تھا نا, اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ فری نہیں کراتا تھا, پیٹ پہ چھلانگے نہیں لگواتا تھا, پپیاں نہیں کرتا تھا, جھپیاں نہیں. میرا ابا تو عید کے دن خالی ہاتھ ملاتے تھے, گلے بھی نہیں ملتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ولن تھے. وہ سب سے بڑی انسان کی زندگی میں, زندگی کے بعد, زندہ ہونے کے بعد جو سب سے بڑی رحمت ہے, سب سے بڑی بلیسنگ جو اللہ نے دی ہے, کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ آپ کہیں پہ بھی جا کے نہایت پر اعتماد طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا باپ ایک شریف آدمی تھا اور اس نے مجھے حلال کھلایا. اگر یہ بات سچ ہے اور آپ کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں, تو اس سے بڑی بلیسنگ, اس سے بڑا تمغہ, اس سے بڑا ایوارڈ, اس سے بڑا اسٹیٹس کوئی نہیں دنیا میں. باپ کو ولن نہ سمجھیں, وہ ہیرو سے بھی اوپر کا آئٹم ہے.